281 رات۔ جب 281 رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، آج میں تجھے ایک مکتب کے لڑکے اور لڑکی کی محبت کی دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور تو اجازت دے تو میں بیان کرتی ہوں۔ تو بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں بیان کر۔ شہرزاد نے کہا، اے بادشاہ، ایک دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ہی مکتب میں پڑھتے تھے اور دونوں ہی چاند کے جیسے ٹکڑے ہوں۔ اس لڑکے کو لڑکی سے عشق ہو گیا اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے وہ معقول وقت کا انتظار کرنے لگا اور تدبیر کرنے لگا کہ اس سے اظہار عشق کیسے کیا جائے۔ ایک دن وہ اسی سوچ بچار میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ تمام لڑکے اور لڑکیاں کھیل کود میں مصروف ہیں، تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس نے اس لڑکی کی تختی لے کر اس پر یہ 2 شعر لکھ دیے۔ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کو اس بیماری نے سکھا کر کانٹا کر دیا ہو، جو تیرے عشق کا نتیجہ ہے؟ محبت اور غم کی وجہ سے وہ اپنا دکھڑا ہر ایک کے آگے روتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کی حالت چھپا نہیں سکتا۔ جب لڑکا یہ اشعار لکھ چکا تو اس نے وہ تختی واپس وہیں رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی، اور وہاں سے چلا گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اب رہی لڑکی، تو جب اس کو ذرا کھیل کود سے فراغت ملی تو وہ اپنی تختی کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس پر کسی نے 2 شعر لکھ دیے ہیں، جس پر وہ بڑی حیران ہوئی، اور جب اس نے انہیں پڑھا اور ان کا مطلب سمجھا تو پہلے تو وہ سوچنے لگی کہ وہ اشعار کس نے لکھے ہوں گے، اور ذرا غور کرنے پر معلوم ہو گیا کہ وہ کون ہے جسے اس سے عشق ہے، اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ یہ عاشق تو بڑی محبت کے لائق ہے، اور اسے اس کے عشق کا جواب بھی اسی کے طریقے سے دینا چاہیے، کیونکہ دل ہی دل میں وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اور ان اشعار کے نیچے اس نے یہ 2 شعر لکھ دیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا محبت سے برا حال ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم اس کی محبت کی آرزو پوری کر دیں گے، خواہ ہم پر کچھ بھی گزرے۔ اب جب لڑکی بھی یہ 2 شعر لکھ چکی تو اس نے تختی کو وہیں رکھ دیا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوبارہ کھیل کود میں مصروف ہو گئی۔ اب یہ محض اتفاق کی بات تھی کہ ان دونوں کی بے خبری میں اس مکتب کا معلم وہاں پہنچا، اور اس نے اس تختی پر کچھ لکھا دیکھا تو وہ اسے اٹھا کر پڑھنے لگا اور ان اشعار کا مطلب سمجھا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ دونوں عاشق ہیں اور دونوں ہی قابل رحم ہیں۔ اب اس معلم نے قلم دوات لی اور جو پہلے سے اشعار لکھے ہوئے تھے اس نے ان کے نیچے یہ 2 شعر لکھ دیے۔ اپنے عاشق کی دلداری کر اور اس کے انجام سے نہ ڈر، کیونکہ تیرا عاشق تیری محبت میں حیران و سرگرداں پھر رہا ہے۔ اب رہا معلم، اس سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی ایک زمانے تک عشق میں مبتلا رہا ہے۔ جب وہ مکتب کا معلم بھی اپنے اشعار لکھ چکا تو اس نے اس تختی کو وہیں رکھ دیا اور اپنی راہ چلا گیا۔ ابھی اس معلم کو وہاں سے گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس لڑکی کا آقا مکتب میں کسی کام سے آ گیا، اور جب وہ تختی کے پاس سے گزرا تو اس نے اس پر اشعار لکھے دیکھے، تو رک کر اس نے وہ تختی اٹھا لی اور وہ اشعار پڑھنے لگا جو لڑکی، لڑکے اور معلم نے لکھے تھے۔ اشعار پڑھنے کے بعد اس نے ان پر غور کیا اور ان کا مطلب سمجھا، اور یہی نہیں، جب اس نے ذرا اور غور کیا تو اس نے اس تختی کو بھی پہچان لیا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، اور پھر اس نے بھی ان کے نیچے یہ 2 شعر لکھ دیے۔
خدا تم دونوں کو کبھی جدا نہ کرے اور تمہارے حاسد حیران و پریشان رہیں۔ رہا معلم، اس سے زیادہ دریا دل میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ اب لڑکی کا آقا مکتب کے معلم کے پاس گیا اور اس سے مشورہ کیا، اور آپس میں انہوں نے یہ بات کی کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی کر دی جائے تاکہ ان دونوں کو ان کا عشق حاصل ہو جائے اور وہ بغیر کسی خوف کے زندگی بسر کر سکیں۔ پھر لڑکی کے آقا نے قاضی اور گواہوں کو بلا کر اسی مجلس میں ان کی شادی کر دی اور ان کی طرف سے ولیمے کی دعوت دی۔ اس نے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور لڑکے کو بہت سا مال و دولت دیا۔ دونوں خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ مزوں کو کرکرا اور صحبتوں کو تتر بتر کرنے والی موت آ پہنچی۔ اب شہرزاد نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، اب اگر تیری اجازت ہو اور تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھ سے ملتمس شاعر اور اس کی بیوی کی عجیب و غریب کہانی بیان کرتی ہوں۔ بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں بیان کر۔ شہرزاد نے کہا، جب ملتمس شاعر نعمان بن منظر کے دربار سے بھاگا تو بہت دنوں تک غائب رہا، اور جب وہ نہ لوٹا تو لوگوں کو اس کے مرنے کا یقین ہو گیا اور وہ اس کی واپسی سے نا امید ہو گئے۔ ملتمس شاعر کی بیوی نہایت حسین تھی اور اس کا نام امیمہ تھا۔ جب خاندان والے ملتمس کی واپسی سے نا امید ہو گئے تو انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے اور اپنے شوہر کو بھول جائے۔ شاعر کی بیوی اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب اس نے اپنے خاندان اور لوگوں کی باتیں سنی تو اس نے انکار کر دیا، لیکن لوگ برابر اس کے سر پر رہے، اس لیے کہ ہر شخص اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ آخر اسے ایسا مجبور کیا گیا کہ باوجود اپنے شوہر ملتمس سے انتہائی محبت کے وہ لاچار ہو کر شادی کرنے پر رضامند ہو گئی، اور اس کا نکاح اسی قبیلے کے ایک شخص کے ساتھ ہو گیا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔